السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج بتاریخ 18/4/2020 امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کی عظیم الشان شاہکار الداء والدواء کا وہ مبحث جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے زیر درس ہے۔ اس فصل میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں اس کے تعلق سے پچھلے درس میں کچھ باتیں پیش کی جا چکی ہیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اگر دعا کے اندر حضور قلب اور مکمل طور پر دل کے تمام حصوں سے دعا کی جائے اور ایسے اوقات میں کی جائے جو کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہو، تو رب کریم ایسی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے قبولیت دعا کے اوقات کا یہاں تذکرہ فرمایا اور یہ ذکر کیا کہ یہ کل 6 اوقات ہیں۔ نمبر 1، رات کے تیسرے پہر میں۔ نمبر 2، اذان کے وقت۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 4، فرض نماز کے بعد۔ نمبر 5، امام کا جمعہ کے روز ممبر پر تشریف لانا خطبہ جمعہ کے لیے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے۔ نمبر 6، عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے روز قبولیت دعا کی آخری گھڑی۔ یہ 6 اوقات کا مؤلف رحمہ اللہ نے تذکرہ فرمایا اور اس بات کی تاکید کی کہ اگر ان اوقات میں سے کسی وقت میں انسان دعا کرتا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے۔ پچھلے درس میں ان 6 اوقات میں سے کچھ کے تعلق سے بعض تفصیلات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور گفتگو چوتھے وقت کے تعلق سے چل رہی تھی۔ چوتھے وقت سے مراد ادبار الصلوات المکتوبات، ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد۔ ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد۔ اور پچھلے درس میں ادبار کے تعلق سے بھی اس کا معنی اور مفہوم ذکر کیا کہ ادبار جمع ہے دبر کی، اور دبر کل شیء عقبہ ومؤخرہ، دبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا آخری حصہ۔ اگر دبر الصلاح کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخرھا، یعنی آخر الصلاح۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا تھا کہ اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے کہ ادبار الصلوات سے کیا مراد ہے۔ آیا سلام پھیرنے سے پہلے
یا سلام پھیرنے کے بعد، اور دبر کا اطلاق ان دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ دبر کا اطلاق ان دونوں پر ہوتا ہے۔ ان دونوں سے مراد سلام سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد، جیسا کہ پچھلے درس میں اس کی طرف اشارہ آ چکا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اگر نصوص جو دبر الصلوات المکتوبات میں اذکار کی قید کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، دبر الصلوات المکتوبات کی قید کے ساتھ اگر آئی ہوئی ہیں اور اس کا تعلق ذکر سے ہے، اور اس کا تعلق ذکر سے ہے، تو وہ پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ بعد میں۔ اور اگر دعا سے اس کا تعلق ہے، یعنی نصوص جس میں دعا کا تذکرہ ہے ادبار الصلوات کی قید کے ساتھ، تو وہاں سلام پھیرنے سے پہلے مراد ہوگا۔ اس حوالے سے دو باتیں اور یہاں ذکر کرنی مناسب ہے۔ پہلے تو چند نصوص کا میں یہاں تذکرہ کروں گا جس میں دبر الصلاۃ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور دوسرا ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جچی تلی گفتگو کا کچھ خلاصہ یہاں پہ پیش کروں گا۔ آئیے پہلے مسئلے کی طرف۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6330 اور صحیح مسلم 594 594۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں کہتے تھے، ہر نماز کے آخر میں کہتے تھے، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں کہتے تھے۔ اب آگے جو کلمہ ہے اس کی وجہ سے یہاں سلام پھیرنے کے بعد مراد اور مقصود ہوگا، کیونکہ صراحت یہاں موجود ہے۔ فی دبر کل صلاۃ اذا سلم، اذا یعنی سلام پھیر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں، یعنی نماز کے بعد، سلام پھیر لینے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ ذکر ہے جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ذکر اور دعا یہ دو ورڈ میں نے استعمال کیا ہے پچھلے درس میں بھی اور اس درس میں بھی، تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ دراصل دعا کا لفظ عام ہے، اور اس سے جب دعا کا کلمہ آئے تو کتاب و سنت کے اندر دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی ضرور مراد ہوتا ہے۔ ایک ہے دعاء المسئلہ، ایک ہے دعاء المسئلہ،
اور دوسرا ہے دعا العبادہ، دوسرا ہے دعا العبادہ۔ تو دعا کا کلمہ نصوص میں وارد ہوتا ہے، نصوص میں آتا ہے، اور ان دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوتا ہے۔ کبھی دعائے عبادت مراد ہوتی ہے دعا بول کر کے، اور کبھی دعائے مسئلہ یعنی سوال، دعائے مسئلہ مراد ہوتا ہے۔ کیا ہے دعائے عبادت اور کیا ہے دعائے مسئلہ؟ دعائے عبادت اللہ کی تعریف، رب کریم کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی، اللہ رب العالمین کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کے افعال، یہ ساری چیزوں کا بیان ہے، تذکرہ ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دعائے عبادت، دعائے عبادت۔ یعنی ہم اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مأثور دعاؤں کی روشنی میں یا اپنی زبان میں، اگر جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا مضمون اللہ رب العالمین کی خوبیوں سے متعلق ہے، اس کے کمالات سے متعلق ہے، اس کے اوصاف اور اس کے ناموں اور اس کے افعال سے متعلق ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دعائے عبادت۔ دیکھیے آپ، الحمدللہ رب العالمین دعا ہے کہ نہیں؟ کون سی دعا ہے یہ؟ دعا عبادت۔ الرحمن الرحیم کون سی دعا ہے؟ مالک یوم الدین، یہ تو ہو گیا دعائے عبادت کا مفہوم۔ دوسرا ہے دعائے مسئلہ، دعائے مسئلہ یعنی سوال کرنا۔ بندہ اپنے رب کی ایک طرف اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور اس کے کمالات کو ذکر کرتا ہے، وہیں پر وہ اپنی حاجتوں کو بھی رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرتا ہے، کچھ مشکلات اس کے سامنے ہیں انہیں دفع کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے۔ تو بندے جو اپنے لیے طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور بندوں کے طلب کو ضائع نہیں کرتا، جیسا کہ گزر چکا، تو بندے کی جو طلب ہے خیر سے متعلق، وہ خیر دنیا سے جڑا ہوا ہو یا آخرت کے مسائل سے جڑا ہوا ہو، اگر بندہ یہ سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہمیں عطا فرما، تو ہمارے اوپر نوازش کر، تو یہ بھی دعا ہی ہے، لیکن یہ دعائے سوال ہے، دعائے مسئلہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ جس کی 3 آیتیں ابھی آپ لوگوں نے ذکر کی، مالک یوم الدین تک، اور یہ بتایا کہ یہ دعائے عبادت ہے، اس کے آگے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبدوں میں بندہ کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے؟ نہیں، وہ رب کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کا مستحق ہے، ہمارا رب وہ اکیلا مستحق ہے، تو یہ دعائے عبادہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ کیا ہے؟
دعائیں مسئلہ ہے، بندہ مانگتا ہے اپنے رب سے. اس کے آگے کون سی آیت ہے؟ اهدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. دعاء المسألة. یہاں بھی مانگ رہا ہے بندہ اپنے رب سے، دعائے مسئلہ، سوال کر رہا ہے. آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ ایسا راستہ مانگ رہا ہے جو راستہ رب کریم کی رضا کو عطا کرنے والا ہو، دینے والا ہو، اور وہ راستہ کہ جس پر چل کر کے انسان بھٹک جائے یا اس سے رب کی رضا کے بجائے اس کا غضب ہو. تو اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے تو ہمیں دور فرما. یہ بھی دعا ہی ہے، لیکن کون سی دعا ہی ہے؟ دعائے مسئلہ. تو پوری سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. پوری سورہ فاتحہ، پورا قرآن دعا ہے، پوری نماز دعا ہے. ابھی میں نے جیسے سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک ایک کر کے آپ کو بتایا، ایسے ہی پوری نماز کے بارے میں آپ غور کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ دو باتیں نماز میں ہیں. بعض جگہوں پر بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، اس کی خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ کرتا ہے. اور بعض جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے. اللہم انی اعوذ بک مانگ رہا ہے نا، اللہم انی اسألک مانگ رہا ہے نا. تو یا تو وہ اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے خاطر رب کریم سے کچھ طلب کرتا ہے، اور یا پھر اس کی خوبیاں اور اس کی تعریف اور اس کے اوصاف حمیدہ اور بڑائی اور بزرگی کو بیان کرتا ہے. کیا تیسری بھی کوئی چیز نماز کے اندر ہوتی ہے؟ مکمل دعا پر مشتمل ہے یہ نماز، مکمل دعا پر مشتمل ہے نماز. تو دراصل ابھی جو گفتگو چل رہی ہے کہ دعا اور ذکر، دعا اور ذکر، میں نے دعا کا یہ مفہوم جو ذکر کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دعا کا اطلاق بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اور دونوں حالتوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے. لیکن جب دو کلمات اکٹھے آ جائیں، یہ تو اکیلے ہے کہ دعا کا لفظ اکیلے آیا ہوا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ دونوں حالتیں مراد ہوں گی، چاہے بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہو یا رب کریم کی تعریف کے لیے وہ رطب اللسان ہو. اور اگر دو کلمات ایک ساتھ آئے ہوئے ہوں، دعا اور ذکر، تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہو جاتا ہے. اگر دو کلمات ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. جیسے رات کے درس میں نے بتایا تھا کہ توبہ اور استغفار اگر اکیلے اکیلے استعمال میں آئے تو ہر کلمہ دونوں کے مفہوم کو جامع اور شامل ہوتا ہے، اور اگر اکٹھا استعمال ہوں تو دونوں کا الگ الگ مفہوم ہے. بعینہ یہاں دعا اور ذکر کا بھی ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں تو دعا سے مراد سوال ہے، اور ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی تعریف، خوبی اور حمد و ثنا پر مشتمل کلمات ہیں. سوال کا مطلب دعا، سوال کا مطلب دعا، بندہ دعا کر رہا ہے یعنی مانگ رہا ہے. اور ذکر کا مطلب کیا ہوگا؟ بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. یہ معنی ذکر کا ہوگا اگر دونوں کلمات ایک ساتھ استعمال میں آ رہے ہوں. تو اس معنی کو ذہن نشین رکھیں کہ دونوں کلمات ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ذکر سے کیا کہنا مقصود ہے اور دعا سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر آگے کی گفتگو کو جاری رکھیں. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے
कान यक़ूलु फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन इज़ा सल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। इसमें सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कहीं है सवाल? मांग रहा है बंदा अपने लिए कुछ? नहीं। रब करीम की हम्दो सना और उसकी तारीफ़ और उन खूबियों का यहाँ तज़किरा है जिनसे हमारा रब मुत्तसिफ़ है। तो इसको क्या कहेंगे? ज़िक्र कहेंगे, क्योंकि दोनों कलिमात यहाँ इस्तेमाल में हैं, इसलिए इसको कहेंगे ज़िक्र। तो अगर दुबर कुल्ल सलाह के सराहत के साथ, उसके क़ैद के साथ नस आया हुआ है और वहाँ पर सलाम फेरने के और वहाँ पर ज़िक्र मुराद है, वहाँ पर सवाल नहीं है बल्कि रब की तारीफ़ के कलिमात पर मुश्तमिल वो जुमले हैं, तो ये कब होगा? सलाम फेरने के बाद होगा। तो ये बहुत क्लियर और वाज़ेह सा कायदा है कि जहाँ देखें सिर्फ रब की तारीफ़ और उसकी खूबियों पर मुश्तमिल चीज़ें आ रही हैं और दुबुरुस्सलाह के क़ैद के साथ में नस वारिद हुआ है कि इसको पढ़ना है दुबुरुस्सलाह में, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सलाम फेरने के बाद है। ये उसका फ़ायदा है इस ज़ाब्ते को जहन में रखने से। दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है और ये रिवायत सही बुखारी में 6329 नंबर की है और इसी तरह से एक और रिवायत जो इसके बाद ज़िक्र करूँगा वो भी सही बुखारी में 843 नंबर की। उसके बाद एक और रिवायत है सही मुस्लिम में 595 नंबर की। उसके बाद एक और रिवायत है सही मुस्लिम की 596 नंबर की। इन रिवायतों को ज़रा देखें कि यहाँ भी दुबुरुस्सलाह का लफ्ज़ आया हुआ है और दुबुरुस्सलाह से क्या मुराद है और क्यों मुराद है, आप ख़ुद डिसीज़न ले सकते हैं, फ़ैसला ले सकते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल, हदीस के बीच से ये है, शुरू से नहीं। क़ालू या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरि बिद्दरजाति वन्नईमिल मुक़ीम, कि मालदार लोग बड़े दर्जात और हमेशा हमेशा की नेमतों को लेकर के चले गए। क़ाला कैफ़ ज़ाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसे? क़ालू, तो उन लोगों ने कहा जो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सल्लो कमा सल्लैना, ये लोग जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ऐसे वो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं। वजाहदू कमा जाहदना, और हम भी जिहाद करते हैं वो भी जिहाद करते हैं। व अनफ़क़ू मिन फ़ुज़ूल अमवालिहिम, अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा है, मालो दौलत को वो खर्च करते हैं रब की रज़ा के लिए। वलैसत लना अमवाल, और हमारे पास माल नहीं है कि उसे हम खर्च कर सकें, है ही नहीं हमारे पास। वलैसत लना अमवाल। क़ाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात जब सुनी कि बकिया सारे काम में ये बराबर के शरीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनके पास नहीं हैं माल की शक्ल में कि माली इबादत ये लोग भी अंजाम दे सकें, तो उसके बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें सिखाईं। आपने फरमाया, अफ़ला उख़बिरुकुम बिअम्रिन तुदरिकून मन कान क़ब्लकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊं कि उसे करके तुम अपने से पहले के लोगों को पा सको, यानी दोनों का दर्जा एक जैसा हो सके, वो आपसे आगे न जा सकें बल्कि आप उनसे आगे बढ़ सको। व तस्बिक़ून मन जाअ बअदकुम, और जो आपके बाद आए उनसे आप आगे चले जाओ। वला यअति अहदुन बिमिस्लि मा जिअतुम बिही इल्ला मन जाअ बिमिस्लिही, और कोई भी शख्स जिसे आप इख्तियार करोगे
جسے آپ ولا یأتی احد بمثل ما جئتم به، جو آپ نے اختیار کیا ہے، جو آپ نے لیا ہے، کوئی بھی شخص انہیں اختیار کرے گا جیسا کہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے درجے کو پا سکے گا۔ آپ نے جو ان کو ذکر سکھایا اس کے الفاظ ہیں تسبحون فی دبر کل صلاۃ عشرا وتحمدون عشرا وتکبرون عشرا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ آپ پڑھا کریں۔ آپ ان لوگوں کو جو آپ سے آگے جا چکے ہیں انہیں آپ پکڑ سکیں گے، ان کے درجے تک پہنچ سکیں گے، اور آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے الا ہے کہ وہ بھی آپ کے جیسا کام کر لیں۔ کرنے لگیں۔ تو یہ آپ اختیار کر لیں تو اس کے ذریعے سے آپ ان کے درجے تک پہنچ سکیں گے۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ جس چیز کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا مضمون کیا ہے؟ کیا سوال پر مشتمل ہے یا رب کی تعریف پر مشتمل ہے؟ رب کی تعریف پر۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر رب کی تعریف پر مشتمل ہو اور دبر الصلاح میں پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہو تو کب پڑھنا ہوگا؟ یہ سلام کے بعد۔ سلام کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہ بات اس کے ذریعے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور بعض الفاظ میں ہیں صحیح بخاری کے جس کا رقم میں ذکر کر چکا ہوں، تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 بار کہو گے۔ اب اس کی دو تفسیر کی گئی ہے، تینوں ملا کر کے 33 بار یا تینوں میں سے ہر ایک کو 33 بار کہنی ہے، دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی جو مضمون ذکر کیا گیا ہے اس مضمون میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور کبریائی کا ذکر ہے، بندے کا کوئی سوال نہیں ہے جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہو جس کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ کب کہنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی تعریف پر مشتمل کوئی چیز ہو، اس کی کبریائی سے متعلق کوئی چیز ہو، اس کے کمالات کے ذکر پر کوئی چیز مشتمل ہو اور دبر الصلاح کی قید ہو تو دبر الصلاح سے مراد سلام پھیرنے کے بعد۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ 33 مرہ، وہی بات جو صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کی گئی پر یہاں اضافہ ہے دبر کل صلاح، دبر کل صلاح 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ دبر کل صلاح ہر نماز کے بعد۔ تو ہر نماز کے بعد سے مراد سلام پھیرنے کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ جو مضمون ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذکر سے متعلق ہے، اس کی تسبیح و تحلیل سے متعلق ہے، بندے کا کوئی سوال اور کوئی دعا اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور جس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے، اس کے الفاظ ہیں معقبات لا یخیب قائلہن او فاعلہن۔ معقبات یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سلام پھیرنے کے معاً بعد کہنی ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے فوراً بعد۔ فوراً بعد سے یہ نہیں کہ بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیں اور اسی پر لگ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اذکار کے علاوہ دوسرے اور کسی کام میں لگنے سے پہلے انہیں کہنا ہے، اسی حالت میں سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ان کلمات کو اس سے پہلے کہ دوسری حالت میں ہم جائیں، ان اذکار کے علاوہ کی حالتوں میں سے جسے سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں
یا اور کوئی ضروری کام آیا ہوا اس میں لگنا چاہتے ہیں، اس حالت کو بدلنے سے پہلے جب تک اس حالت میں ہے اس حالت کے اندر ہمیں یہ چیز کہنی ہے۔ معقبات یہ عقب سے ہے، معقبات عقب سے ہے۔ عقب پچھلا حصہ، کسی چیز کا آخری حصہ، ایڑی، جیسے ایڑی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پیر کے پیچھے والے حصے میں یہ پائی جاتی ہے۔ لا یخیب قائلہن، کہ ان کا کہنے والا خائب و خاسر نہیں ہوگا، او فاعلہن، یا اس کا کرنے والا۔ دبر کل صلاۃ مکتوبہ، دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد کیا ہے یہ کلمات جو کہنی ہے؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، ثلاث و ثلاثون تحمیدہ، و اربع و ثلاثون تکبیرہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہاں بھی دبر الصلاۃ، دبر الصلاۃ المکتوبہ کا ذکر ہے۔ تو دبر الصلاۃ المکتوبہ سے یہاں مراد فرض نماز کے بعد، سلام پھیر لینے کے بعد مراد ہے۔ کیوں سلام پھیر لینے کے بعد مراد ہے؟ اس لیے کہ مضمون اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی سے متعلق ہے، اس کی حمد و ثنا سے متعلق ہے۔ اور جب مضمون اس نوعیت کا ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت سے اس کا تعلق ہو، تو سلام پھیرنے کے بعد وہ مراد ہوگا۔ یہ تو ہوئی وہ روایات جن کے اندر دبر الصلاۃ کی قید ہے، اور اس قید کے ساتھ کیا مراد لیا گیا ہے؟ ذکر مراد لیا گیا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد۔ اور بھی نصوص ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر دبر الصلاۃ کا لفظ آیا ہوا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے مراد ہوگا جب اس کا مضمون دعاؤں پر مشتمل ہو۔ اس کا مضمون کس پر مشتمل ہو؟ دعاؤں پر مشتمل ہو۔ تو اگر دعا سے مراد سوال اللہ رب العالمین سے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، اور اسی بات کی وضاحت شیخ ابن عثیمین نے اپنی گفتگو کے اندر فرمائی ہے۔ تاکید کے طور پر میں ان کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر دے رہا ہوں۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مجموع فتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 268، کہتے ہیں والمتأمل فی هذه المسألہ یتبین له، اس مسئلے پر غور کرنے والا شخص اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے انما قید بدبر الصلاۃ، کہ دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، ان کان ذکرا فہو بعدہا، اگر اللہ رب العالمین کی یاد پر مشتمل وہ باتیں ہیں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد ہوں گی۔ وَإِنْ كَانَ دُعَاءً فَهُوَ فِي آخِرِهَا، اور اگر دعا پر مشتمل وہ باتیں ہیں، یعنی سوال کرنے پر اللہ رب العالمین سے، تو وہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے مراد ہوں گی۔ اما الاول، کہتے ہیں پہلا مسئلہ، اما الاول پہلا مسئلہ سے مراد ذکر، یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ مراد ہوں گی۔ کہتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے کہتے ہیں فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ مَحَلًّا لِلذِّكْرِ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد ذکر کی جگہ رکھا ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو ذکر کے لیے جس جگہ کو متعین فرمایا اللہ رب العالمین نے، وہ اس کام سے فراغت حاصل ہو جانے کے بعد ذکر کا مکان، ذکر کی جگہ متعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کا محل، ذکر کی جگہ اس عبادت سے فراغت کے بعد رکھا ہے، نہ کہ عبادت کے اندر۔ عبادت سے فراغت کے بعد، عبادت کے اندر تو ہے ہی ہیں وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا۔
فقال تعالی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم، سورہ نساء آیت نمبر 103۔ جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، ہر حال میں، کھڑے ہیں تو، بیٹھے ہیں تو، لیٹے ہیں تو۔ یہ تین حالت میں کیسے ہم اللہ کا ذکر کریں گے؟ تین حالت میں کیسے کریں گے اللہ کا ذکر؟ دیکھیے، کبھی کبھار انسان نماز کھڑے کھڑے پڑھتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، جیسے جنگ کی حالت ہے، لڑائی ہو رہی ہے میدان میں، تو اس حالت میں بھی انسان نماز پڑھے گا۔ تو اگر نماز پڑھا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا ذکر بھی ویسے ہی کرے گا جیسے کہ اس نے نماز ادا کی ہے۔ اپنی نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، آگے واذکروا اللہ کثیرا، واذکروا اللہ کثیرا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو ذکر کیا کہ معرکے میں انسان اگر ہے، لڑائی کے میدان میں انسان ہے، تو وہاں بھی نماز پڑھنی ہے، اور وہاں بھی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد بھی کرنا ہے، ثابت قدم رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو اب یہ جو کہا اس آیت کریمہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ کو قیام کی حالت میں یاد کریں، کیونکہ انسان نماز کبھی کبھار مکمل نماز قیام ہی کی حالت میں ادا کرتا، اور کبھی کبھار قعود کی حالت میں انسان ادا کرتا۔ بہت سارے معذور ہیں، وہ قیام کے ساتھ ہیں، نماز نہیں ادا کر سکتے۔ تو جس حالت میں آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز سے فراغت کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر اس حالت میں آپ ادا کیجئے، اس کے بغیر نماز کو ختم مت کیجئے۔ یہ ہے دراصل قیام و قعودن کا تذکرہ۔ وعلی جنوبکم، اور پہلو کے بل، کیونکہ انسان کبھی کبھار بیٹھ بھی نہیں سکتا، قیام کی حالت میں پڑھنا، قعود کی حالت میں پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اعلیٰ جنب یعنی پہلو کے بل وہ ہو کر کے، لیٹ کر کے اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو نماز سے فراغت کے بعد وہ چھٹی نہ لے لے، رب کریم کا ذکر کرے، تو اسی حالت میں ذکر بھی کرے جس حالت میں اس نے صلاۃ کو ادا کیا ہے۔ اسی لیے کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم۔ یہ نہیں کہ ایک انسان جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، فرض نماز، تو سلام پھیرنے کے بعد سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ بھئی کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا اللہ نے کہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کے کرو، اس لیے ہم لوگ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کھڑے پھر بیٹھ جائیں سارے لوگ۔ بھئی کیا ہوا، کیوں بیٹھ گئے؟ کہا وہ قعودن بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بیٹھ کر کے آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ سارے کے سارے لیٹ جائیں۔ بھئی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کہا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَعَلَى جُنُوبِكُم، کہ پہلو کے بعد اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ مفہوم اس کا نہیں ہے، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے انسان وہ ان حالتوں میں چلے جائے، بلکہ جس حالت میں اس نے صلاۃ ادا کی ہے اسی حالت میں رب کریم کا ذکر صلاۃ سے فراغت کے بعد کرے۔ تو یہاں مقصود ہے اس آیت کریمہ کو یہاں ذکر کرنے کا کہ نماز سے فراغت کے بعد رب کریم کا ذکر کرنا ہے، یہ ہے دراصل مقصود یہاں پہ۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اشارہ کیا کہ احادیث مبارکہ کے اندر مجمل طور پر اس آیت کریمہ میں جس ذکر کا تذکرہ ہے، مفصل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کا قولی اور عملی نمونہ پیش فرمایا ہے، جیسے کہ
وہ روایتیں جو بھی میں نے پیش کی ہیں ان میں سے چند روایتوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا. مثل قول صلی اللہ علیہ وسلم من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، جو شخص اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرے ہر نماز کے بعد 33 بار. تو اللہ رب العالمین کا ذکر نماز کے بعد فی دبر کل صلاۃ، تو یہاں ذکر ہے اور تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ سلام پھیر لینے کے بعد وہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. اسی لیے آگے فرماتے ہیں فَيُحْمَلُ كُلُّ نَصٍ فِي الذِّكْرِ مقید بدبر الصلاۃ علی ما بعدها لیطابق الآیۃ الکریمہ. اس لیے وہ تمام نصوص جو جن میں ذکر کا تذکرہ ہے اور دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو اس سے مراد نماز سے فراغت کے بعد کی حالت مراد ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں اشارہ موجود ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. تو نصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہیں، نصوص جو آیات کریمہ ہیں، یہ سب ایک ہی مفہوم کو ذکر کر رہی ہیں. یہ پہلا وہ معنی ہے جو دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ ذکر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے سلام پھیرنے کے بعد. فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي، دوسری جو حالت ہے یعنی دعا کی حالت، فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَ مَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مَحَلًّا لِلدُّعَاء، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اخیر کے بعد دعا کی جگہ کو ذکر فرمایا ہے. یعنی اس کی جگہ جو متعین کیا ہے دعا کرنے کی، یعنی اللہ سے سوال کرنے کی، دنیا اور آخرت کی بھلائی بندہ جو اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، یہ تشہد اخیر میں ان دعاؤں کو، ان اذکار کو پڑھنے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہے، ثابت ہے، بندہ اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگے. فَيُحْمَلُ كُلُّ نَصٍ فِي الدُّعَاءِ مُقَيِّد بِدُبُرِ الصَّلَاةِ عَلَى آخِرِهَا. سلام پھیرنے سے پہلے دبر الصلاۃ کی قید کے ساتھ جو بھی نصوص آئے ہوئے ہیں اور وہاں دعا کی بات کہی جا رہی ہے، سوال کی بات کہی جا رہی ہے کہ بندہ سوال کرے، تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا. لِيَكُونَ الدُّعَاءُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي أَرْشَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الدُّعَاءِ فِيهِ، تاکہ بندہ اس جگہ میں اللہ رب العالمین سے سوال کرے جو جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگو. ہاں اگر نصوص میں اس بات کی طرف صراحت ہو کہ یہ دعا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسے سلام کے بعد ہی پڑھنا ہے. دعا بھی ہے، جسے استغفر اللہ یہ دعا ہے، اللہ سے بندہ مانگ رہا ہے، لیکن صراحت بھی موجود ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد. تو اگر نصوص میں اس بات کی صراحت ہو کہ دعا بھی ہے اور پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد کی صراحت موجود ہے، تو ایسی دعاؤں کو سلام پھیرنے کے بعد ہی اختیار کیا جائے گا، نہ کہ پہلے. اور وہ نصوص جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی اجازت آپ نے دی ہوئی ہے اور یہی جگہ متعین فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے، صحیح بخاری کے الفاظ میں ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. بندہ دعاؤں کو اختیار کرے جو اس کے اپنے پسند کی دعا ہو. کب؟ تشہد پڑھ لینے کے بعد. تشہد کی جو دعائیں ہیں التحیات للہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود کے کلمات ہیں، اور کچھ اذکار جو رب کریم کی تعریف پر مشتمل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو ان سب چیزوں کو پڑھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تذکرہ فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. پھر بندہ ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کیا کچھ اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے. فیدعو. اور صحیح مسلم کے الفاظ میں ثم لیتخیر من المسألة ما شاء. بندہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، کیا طلب کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے، سلام پھیرنے سے پہلے وہ سوال کرے. ثم لیتخیر، وہ اختیار کر لے، پسند کر لے وہ سوال، وہ طلب، وہ حاجت، وہ دعا جو اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں. ما شاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ بندہ دعائیں کرے. کب کرے؟ سلام پھیرنے سے پہلے. یہ نہیں کہ ان دعاؤں کو بندہ سلام پھیرنے کے بعد کے لیے مؤخر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ کہاں بتا رہے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے. اور اسے ہم کب کے لیے کر دے رہے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد. تو نصوص تو اس بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں مانگنی ہیں، اللہ رب العالمین سے سوالات کرنے ہیں. اور ہمارا عمل اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ سلام پھیر کر کے ہم پھر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں. تو دونوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گیا. تو نصوص کس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے جو دعائیں کرنی ہیں، جو ہمیں سوال کرنا ہے، وہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے. یہ الفاظ صریح ہیں. ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ ثم لیتخیر من المسألة ما شاء. یہ الفاظ بہت صریح اور صاف ہیں کہ ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے. پسند کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعجبہ الیہ ما شاء. جو مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے مانگو. تو یہ بات تو بہت واضح اور کلیئر ہو گئی کہ نہیں کلیئر ہے کہ دعا کب کرنی چاہیے؟ یہ تو نصوص کی روشنی میں یہ بات ہو گئی. اور اگر آپ غور کریں تو غور کرنے سے بھی آپ اسی نتیجے تک پہنچیں گے. موضوع کے تعلق سے اگر آپ غور کریں تو غور کرنے کا جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا وہ نتیجہ بھی ان نصوص کے موافق ہوگا. کیسے؟ بندہ رب سے مانگے کب؟ بندہ اس وقت مانگے کہ جس سے مانگنا ہے پہلے اس کو خوش کرے. کب مانگا جاتا ہے؟ ناراض کر کے؟ خوش کر کے. خوش کرے. خوش کیسے ہوگا؟ آپ اس کی تعریف بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں. اور اس کے بعد کیا مانگنا ہے آپ مانگو. کیا یہی سب کچھ ہم نے نہیں کیا پوری نماز میں؟ رب کریم سے ہم لو لگاتے رہے، اس کی کبریائی بیان کرتے رہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہے، اس کی تعریف کرتے رہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. سب کچھ اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے ہم نے قرآن مجید کی آیات جس میں رب کریم کے افعال کا، اسماء کا، صفات کا، ناموں کا، ساری چیزوں کا ذکر ہے، ہم وہ سب کچھ کرتے رہے. اور پھر رکوع میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا، سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور کبریائی کا ہم تذکرہ کرتے رہے. تشہد کی حالت میں بھی وہی ساری چیزیں کرتے رہے. رب کو منا لینے کے بعد ہم چھوڑ دیں کہ اب کیا مانگنا ہے؟ مانگا ہی نہیں. جب ہم نے جس سے مانگنا تھا ہم نے اس کو خوش کر دیا، تو اب یہی تو وقت ہے اس سے سوال کرنے کا. تو اب اس سے بندہ سوال کرے. تو سلام پھیرنے سے پہلے مانگنا بظاہر اگر انسان غور کرے موضوع کے تعلق سے تو جس نتیجے پر غور کرنے کے بعد وہ پہنچے گا وہ نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ان نصوص کے اندر وارد ہوا ہے کہ اسے تب مانگنا چاہیے جب اللہ رب العالمین تک اپنی باتوں کو پیش کرنے سے پہلے اہم ترین وسائل کو پیش کر چکا ہو. اس کے ناموں کا وسیلہ، اس کے صفات کا وسیلہ، اس کے افعال کا وسیلہ، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کا وسیلہ، سارے وسائل کا وہ استعمال کر چکا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کا وسیلہ،
خیر اور بھلائی کے کاموں کو پیش کرنے کا وسیلہ سب کچھ پیش کر چکا ہے، اب اسے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ تو اب بجائے مانگنے کے وہ سلام پھیر دیتا ہے، اور جب عبادت ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ عبادت جب ختم ہو گئی تو اب مانگنے بیٹھ گیا۔ تو بظاہر نصوص بھی اس بات کی طرف نہیں لے جاتے، اور غور و فکر کا نتیجہ بھی عبادات کا جو طریقہ ہے اسلام میں، وہ طریقہ بھی ہمیں اس بات کی طرف نہیں لے جاتا کہ دعا کی قبولیت کا وقت سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ یہ طریقہ نہ تو نصوص کے موافق ہے اور نہ ہی سلیم عقل اور سوچ اور فکر کے موافق ہے۔ دونوں چیزوں پر غور کریں گے تو اسی نتیجے تک ہم پہنچ سکیں گے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ اب یہی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نص ہے صحیح بخاری کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول دبر کل صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں پڑھتے تھے۔ دیکھیں کب پڑھتے تھے، یہ الفاظ دیکھیں، دبر کل صلاۃ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا ومن عذاب القبر۔ یہ سب کب پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے، اور الفاظ موجود ہیں یقول دبر کل صلاۃ، یقول دبر کل صلاۃ۔ تو کلیئر ہوا، یہ بات کلیئر ہوئی کہ اگر مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے، کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چیز، تو سلام پھیرنے سے پہلے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دے دیا ہے، بے شمار روایات ہیں اس تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو کچھ بھی ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے کی ہیں۔ تو قول بھی فعل بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دونوں ہی اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ اگر سوال ہے، کوئی مانگ ہے اگر بندے کی کوئی، تو سلام پھیرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں رکھے، نہ کہ سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ تین چیزیں تھیں جو قبولیت اوقات میں سے، قبولیت اوقات جو مؤلف نے 6 اوقات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے یہ تیسرا نہیں چوتھا وقت تھا، وہ ادبار الصلوات المکتوبات۔ تو ادبار الصلوات المکتوبات کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ ہمیں دعا مانگنی ہے۔ ادبار الصلوات المکتوبات جو مؤلف نے یہاں کہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنا ہے۔ یہاں جو مؤلف کہنا چاہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے مانگنا ہے، اور اگر آپ اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، ذکر آپ مراد لے رہے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ آئیے اس کے بعد مؤلف نے کیا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وعند صعود الامام یوم الجمعۃ علی المنبر حتی تقضی الصلاۃ۔ اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا، اس کے بعد والا پہلے لیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وآخر ساعۃ بعد العصر من ذلک اليوم، چھٹا انہوں نے ذکر کیا وآخر ساعۃ بعد العصر من ذلک اليوم، کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، عصر کی نماز کے بعد۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال، آپ نے جمعہ کا ذکر کیا، جمعہ کے دن کا، اور فرمایا فیہ ساعہ، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، کہ وہ گھڑی بندے کو نہیں ملتی، وہو قائم یصلی، اس حالت میں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، اور اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، اس گھڑی میں اگر بندے نے رب کریم سے کچھ طلب کیا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا،
اور اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قلت کی بات کہی ہے کہ وہ بہت مختصر سی گھڑی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935، صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندے کو وہ گھڑی مل جائے جمعہ کے دن، اور وہ بہت مختصر سی گھڑی ہے، اہل علم کہتے ہیں یشیر الی انہا وقت قلیل خفیف، کہ بہت مختصر، بہت معمولی گھڑی ہے، یعنی بہت مختصر وقت میں وہ چیز ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر بندے کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے، وہ وقت مل جائے، اور اس وقت میں اللہ رب العالمین سے وہ کچھ مانگ رہا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، تو اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ اس گھڑی کو اگر تلاش کرنا ہے تو عصر کی نماز کے بعد کہ آخری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے یہ، عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے، یعنی مغرب سے کچھ پہلے، آخر ساعت بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور صحیح ہے۔ تو جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ ایک مختصر سی گھڑی ہے جمعہ کے دن، اور وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، اور وہ بھی عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے ختم ہونے سے پہلے، تو اس پر لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام سے، من جلس مجلسا، کہ یہ عصر کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور وہ بھی آخری وقت جو کہ کراہیت کا وقت رہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہو قائم یصلی، کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو گھڑی مل جائے؟ تو دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ایک تو عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے وہ، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور روایت اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کہتے ہیں من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، اگر کوئی شخص نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو سمجھیں کہ وہ نماز ہی میں ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہو جائے، اسے وہ اجر ملتا ہے جو نمازی کو نماز کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے ملتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے مغرب کی نماز کا، تو نماز کی حالت میں ہے، اب وہ دعائیں کرے، یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ یہ کراہیت کا وقت ہے، اس میں اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، اسے دعا مانگنی ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اس گھڑی کو پانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، وہ قائم یصلی، بلکہ کیا کرنا ہوگا، اسے انتظار کرنا ہے مغرب کی نماز کا۔ تو اگر مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے تو گویا کہ وہ شخص نماز کی حالت میں ہے۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ اسے مانگنا ہے اپنے رب سے، وہ مانگنی ہے جو اس کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان ہے، اس کے پسندیدہ چیز ہے۔ تو دعاؤں میں اسے مشغول رہنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، نماز کے انتظار کی اس گھڑی کو اپنی پسند کی دعاؤں سے آباد کرنا ہے۔ یہ وہ آخری گھڑی ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، 6 قبولیت کے اوقات میں سے چھٹا۔ 5ویں کو میں نے مؤخر کر دیا کیونکہ اس تعلق سے کچھ گفتگو ہے، کچھ باتیں ہیں۔ 5واں کیا ہے؟
پانچویں میں ہے عند صعود الامام یوم الجمعۃ علی المنبر حتی تقضی الصلاۃ. اصل میں یہ 5 چیزیں ابھی جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو ابھی میں نے مؤخر کر دیا ہے اس میں اختلاف ہے، تو اس کے لیے میں نے اس کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ مؤلف نے پہلے ذکر کیا، اس کو میں نے بعد میں اسی لیے ذکر کیا. اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ امام خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر چڑھے اس وقت سے لے کر کے نماز سے فارغ ہونے تک یہ گھڑی ہے. اس بیچ میں اگر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اس تعلق سے جو روایت ہے صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 853 وعن ابی بردۃ بن ابی موسى الاشعری قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة. ابو بردہ ابن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحابی ابو بردہ تابعی ہیں. قال علی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا. ابو بردہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا اسمعت اباک یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن ساعة الجمعہ، کہ آپ نے اپنے ابو سے سنی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہوں جمعہ کی گھڑی کے تعلق سے. کوئی بات سنی ہے آپ نے کہ جمعہ کی وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے اس تعلق سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہوئی ہے؟ قال قلت نعم، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں. یہ کون بول رہے ہیں؟ ابو بردہ. نعم قال قلت نعم سمعته یقول، میں نے اپنے ابو سے سنا وہ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کیا کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ قبولیت کی گھڑی امام کے بیٹھنے اور نماز سے فارغ ہونے تک ہے. ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. یہ گھڑی امام کے بیٹھنے اور نماز سے فارغ ہونے تک ہے، ان دونوں کے بیچ میں. اب بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے یہ طے ہو جائے بیٹھنے سے کیا مراد ہے. مؤلف نے یہاں جو ذکر کیا ہے، دیکھیں مؤلف کی عبارت وعند صعود الامام یوم الجمعۃ علی المنبر، امام کا جمعہ کے روز منبر پر چڑھنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے حتی تقضی الصلاۃ، نماز کے ختم ہونے تک. شروع کب سے ہوگا؟ ممبر پر چڑھنے. صعود کہا ہے ممبر پر چڑھنے، ممبر پر بیٹھنے کی بات نہیں کہی ہے، ممبر پر چڑھنے کے بعد بیٹھے گا ہی، اور نماز سے فارغ ہونے تک. حدیث کے الفاظ میں کیا ہیں؟ ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، امام کے بیٹھنے اور نماز سے فارغ ہونے کے بیچ میں. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ مؤلف نے جو بات کہی ہے بہت عام ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں بہت خاص. مؤلف کی گفتگو میں 2 بیٹھک داخل ہے، 2 بیٹھک. مؤلف کی گفتگو میں لازمی طور پر 2 بیٹھک موجود ہیں، ایک پہلے خطبے کے لیے اور ایک دوسرے خطبے کے لیے. 2 بار بیٹھنا ہے اس کو کہ نہیں. اور حدیث کے الفاظ میں احتمال ہے کہ پہلی بیٹھک ہو، احتمال ہے کہ دوسری بیٹھک ہو، اور احتمال ہے کہ دونوں ہی بیٹھک مراد ہو. احتمال والی بات، احتمال یہ ہے کہ دوسری بیٹھک مراد ہو، دوسری بیٹھک یعنی ایک خطبہ ختم کر کے جب امام بیٹھتا ہے
یا مابین جیسے الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کچھ لوگوں نے بات بھی کہی ہے، اور ممکن ہے دونوں ہی بیٹھک مراد ہو، اور ممکن ہے پہلی بیٹھک مراد ہو. یہ سب احتمالی باتیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا. لیکن مؤلف نے جو بات کہی ہے امام ابن قیم نے، اس میں لازمی طور پر دونوں بیٹھک اس میں داخل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا عند صعود الامام علی المنبر، تو جب چڑھے گا تو لازمی طور پر اس کو بیٹھنا ہے. اور اسی وقت سے اگر قبولیت شروع ہے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ اس وقت سے لے کر کے شروع ہوگا اور نماز کے ختم ہونے تک جاری رہے گا، جس میں دونوں بیٹھک لازمی طور پر داخل ہوں گے. حالانکہ ایسی بات حدیث کے الفاظ میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے سے، ممبر پر چڑھنے سے شروع ہو کر کے اور آخر تک چلے گا. ممکن ہے کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ دوسری بیٹھک، دوسرے خطبے کے لیے امام جو بیٹھتا ہے وہ مراد ہے، کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی، اور حدیث کے الفاظ میں احتمال موجود ہے کہ ہاں وہی مراد ہو. اس لیے اگر احتمالی بات ہو تو وہاں یقینی کوئی بات نہیں کی جا سکتی. احتمال میں احتمال ہی کو باقی رکھا جائے گا جب تک کہ الگ سے کوئی ثبوت اور دلیل نہ آ جائے. اس لیے احتمال کو احتمال کے حد تک باقی رکھیں. امام بیٹھے گا ممبر پر، چڑھے گا ممبر پر، وہاں سے بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بیٹھک ہی ہے. اور ممکن ہے دوسری بیٹھک کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو، کیونکہ یہ بہت معمولی گھڑی ہے. دوسری روایت کے اندر جو اشارہ ہے وہ اشارہ بیدہ یقللها، اور پہلے خطبے سے لے کر کے اور نماز کے فراغت تک یقللها کے بجائے یکسرها ہو جائے گا. اگر شروع سے آخر تک مراد لے لیتے ہیں آپ تو کافی لمبی گھڑی ہو جاتی ہے وہ، کہ نہیں، کہ اس بیچ میں ہو. تو علی کل حال دونوں میں سے کوئی بھی گھڑی مراد ہو سکتی ہے، کوئی بھی بیٹھک ہو سکتی ہے، پہلی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے، دوسری بیٹھک بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے بیچ میں ہو سکتی ہے، اور دوسری بیٹھک اور نماز کے بیچ بھی ہو سکتی ہے. یہ گھڑی کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت اور صراحت یہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن اگر یہ مان لیں کہ امام ممبر پر چڑھا اور یہ گھڑی شروع ہو گئی اسی وقت، کیونکہ بیٹھنے کا تذکرہ موجود ہے حدیث میں، اور یہ گھڑی اسی وقت شروع ہو گئی، اور یہ بھی ہے کہ بہت مختصر سا وقت رہتا ہے اس کا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمیں بولنے کی ممانعت نہیں ہے تب تک ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا چاہیے. جب تک مؤذن شروع نہ ہو جائے اللہ اکبر، تب تک بیٹھنے اور مؤذن کے شروع ہونے کے بیچ میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے. میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا چانس ہے تو، اور ایسے ہی دوسری بیٹھک اور نماز کے بیچ کے ہیں، کیوں بیٹھا اور اٹھ گیا، چانس نہیں ملا، تو خطبہ ختم کرنے اور نماز شروع کرنے کے بیچ میں گیپ رہتا ہے. اس بیچ میں بندہ اگر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس بیچ میں وہ دعا مانگ لے، خطبے کے دوران نہیں، خطبے کے دوران نہیں. کب کب ہم دعا مانگ سکتے ہیں، میں اس کی احتمال کی طرف لے جا رہا ہوں. اس بیچ میں کب کب ہم دعا مانگ سکتے ہیں، وہ جب بیٹھا ہے ممبر پر اور اذان ابھی نہیں شروع ہوئی، اس بیچ میں وہ مانگ سکتا ہے. اور اذان ختم ہو گئی، ابھی وہ خطبہ نہیں شروع کیا، تو اذان کی دعا ہم نے پڑھی، اور دعا جو وارد ہے جیسے کہ کل کے درس میں آیا، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ وسیلہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہاں اپنے لیے بھی کچھ مانگ لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے خطبے اور اس کے درمیان، بیٹھنے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے کے درمیان اگر کچھ چانس مل رہا ہے تو وہاں بھی مانگ لیں، اور دوسرا خطبہ ختم ہو جانے اور نماز شروع ہونے کے بیچ میں جو وقت مل رہا ہے اس بیچ میں اگر ہم کچھ مانگ لیتے ہیں تو اس حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. پر سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ یہ احتمال ختم، اب وہ گھڑی اس روایت کی روشنی میں وہ گھڑی اب نہیں رہے گی، ختم ہو گیا اس کا وقت.
یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب یہ حدیث میں نے تلاش کرنی شروع کی، ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اندر الباحث الحدیثی، ایک ایپ موجود ہے الباحث الحدیثی، تو اس میں یہ جو روایت ملی، تو خیر موبائل میں ادھر ہے، اس میں یہ جو روایت اس کے اندر آیا ہوا تھا، تو جانتے ہیں کیا اس میں لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا عن ابی موسیٰ الاشعری، عن ابی موسیٰ الاشعری قال، عن ابی موسیٰ الاشعری قال لي عبد الله بن عمر اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شان ساعة الجمعہ. اس میں آپ تلاش کیجیے. تو اس کے جو الفاظ ہیں اس طرح سے، میں صرف تنبیہ کر رہا ہوں اس غلطی کی طرف جو اس ایپ کے اندر آیا ہوا تھا، اس ایپ کے اندر آیا ہوا غلطی جو موجود ہے، تنبیہ کر رہا ہوں من باب الفائدہ، کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ عن ابی موسیٰ الاشعری، عن ابی موسیٰ الاشعری قال لي عبد الله بن عمر اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شان ساعة الجمعہ. آیا سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابو موسیٰ اشعری سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ نے اپنے ابو سے سنا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت جمعہ کے قبولیت کی گھڑی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اب آیا سمجھ میں؟ یعنی یہ مکالمہ کن کے اور کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ اس ایپ کی روشنی میں ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن عمر کے درمیان. حالانکہ اس بات نہیں ہے، یہ مکالمہ ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن عمر کے درمیان نہیں ہوا، یہ گفتگو اور بات چیت ابن عمر اور ابو موسیٰ اشعری کے بیچ نہیں ہوا. ابو موسیٰ اشعری کے باپ سے آپ نے سنا ہے، یہ گفتگو نہیں ہوئی. گفتگو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے ہو رہی ہے، ابو بردہ. ابو بردہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کن کی؟ ابن عمر کی. تو ابن عمر ابو بردہ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ابو سے سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہوں جمعہ کی اس گھڑی کے تعلق سے؟ یعنی ابو موسیٰ اشعری سے آپ نے سنا ہے، یہ ہے دراصل عبارت. لیکن عن ابی موسیٰ الاشعری کہہ کر کے قال علی عبداللہ بن عمر، مفہوم پورا کا پورا ابو موسیٰ اشعری کے کھاتے میں جاتا ہے کہ یہ گفتگو بیٹے کے بجائے باپ کی ہو رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی ہو رہی ہے، اور یہ غلط ہے. اس لیے میں تنبیہ کر رہا ہوں اس مناسبت سے کہ جب تک میں نے کتاب کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھا، اس غلطی کا یہ غلطی کلیئر ہو کر کے سامنے نہیں آئی. کتاب آپ کھولیے، فوری طور پر عن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ الاشعری قال قال علی، وہاں پر یہ عبارت موجود ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ وہ لوگ جو نیٹ کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں یا اس طرح کے ایپ وغیرہ کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں اور اسے آخری شکل دے بیٹھتے ہیں کتابوں کی طرف رجوع کیے بغیر، اس طرح کی بھیانک غلطیاں آ جاتی ہیں اور اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا، چیزیں کچھ کی کچھ پیش ہو جاتی ہیں، پلٹ جاتی ہیں. تو وہاں پر تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہے. آئیے اس تعلق سے ایک دو بات اور پیش کرنی ہے اس گھڑی کے حوالے سے. کیا یہ قبولیت کے جمعہ کے دن اس گھڑی کے تعلق سے قبولیت کے اوقات میں سے یہ ایک وقت ہے یا نہیں ہے؟ حافظ ابن حجر نے جمعہ کے دن قبولیت دعا کے اوقات میں سے اہل علم کے بے شمار اقوال ذکر کیے ہیں، اور اس میں راجح ترین بات جو ذکر کی ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ نصوص موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن قبولیت کی عصر کی نماز مغرب سے کچھ پہلے، یہ گھڑی ہے مختصر سی جو ہر جمعہ کو آتی ہے. یہ ان تمام اقوال میں، اور بے شمار اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ سب سے راجح ترین گفتگو ہے، سب سے راجح. یعنی بقیہ اور جو اقوال پیش ہیں
وہ سب مرجوح ہیں. اور انہی میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ امام جب ممبر پر بیٹھے تو نماز سے فارغ ہونے تک قبولیت کی یہ گھڑی آتی ہے. قبولیت کی یہ گھڑی آتی ہے. یہ بھی مرجوح ہی ہے، راجح نہیں ہے. راجح وہی قول ہے جو عصر کی نماز کے بعد کا ہے. تو پھر اس روایت کا کیا جواب ہوگا جو روایت ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں موجود ہے؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا. میں بہت تفصیل یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تھوڑا سا لوگوں کا ذہن کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. لیکن اس روایت کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ ابو بردہ کے قول سے یہ ثابت ہے، نہ کہ مرفوعاً. اس کی تفصیل امام دارقطنی کی کتاب التتبع کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. التتبع انہوں نے کتاب لکھی ہے الالزامات التتبع، کافی تفصیل سے اس پر گفتگو انہوں نے فرمائی ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس کی بہت مفصل تشریح اور گفتگو اس موضوع کی دکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی مشہور اور مایہ ناز کتاب بین الامامین مسلم والدارقطنی جو کتاب ہے، تو اس روایت کو انہوں نے پیش کیا ہے اور روایت کے اعتبار سے اس میں صحیح اور راجح جو موقف ہے دلائل کی روشنی میں وہ انہوں نے پیش کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بین الامامین مسلم والدارقطنی. یہ ہے کتاب الجمعہ، صفحہ نمبر 176 سے شروع ہو کر کے 181 تک. بین الامامین جو کتاب ہے اس پر بہت تفصیلی گفتگو شیخ نے فرمائی ہے اور اس روایت کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو یہاں رقم کی ہے. اور ذکر فرمایا ہے کہ امام دارقطنی نے جو موقف اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے، اور یہ محدثین کا وہ موقف ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور راجح اس روایت کے حوالے سے دونوں رائوں میں سے کہ مرفوع راجح ہے یا ابو بردہ کے قول سے مقطوع. تو ان اقوال کی روشنی میں اور علمی دلائل کی روشنی میں جو اصول حدیث کے اصول ہیں اس کی روشنی میں راجح ترین قول یہی ہے کہ یہ مقطوع ہے، مقطوع ہے ابو بردہ کے قول سے. یا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ قول ہے کس کا؟ ابو بردہ کا قول ہے، مرفوعاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ گھڑی جس کا تذکرہ متعدد روایات کے اندر وارد ہوا ہے وہی راجح ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر فرمایا ہے. یہ کل 6 گھڑیاں ہیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ان 6 کے تعلق سے یہ چند تشریحی گفتگو تھی جو میں نے ذکر کی ہے. آگے انشاءاللہ میں گفتگو اس حوالے سے کچھ اس نوعیت کی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اور بھی کچھ گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہماری دعائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں، یا نصوص کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ان گھڑیوں میں جن کا تذکرہ دیگر اور روایات کے اندر وارد ہوا ہے اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر نہیں کی ہے. میں نے جمع کیا تو مزید 15
15 گھڑیاں اور ہیں جو دیگر نصوص کی روشنی میں مل رہی ہیں. ان 6 کے علاوہ 15 اور گھڑیاں ہیں. اور نصوص میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر بندہ ان اوقات میں رب کریم سے دعا فرمائے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قبولیت کے اوقات ہیں انہیں سمجھنے اور جاننے کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں کو اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.